اور رمضان میں ماشاءاللہ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے صحت کو انجوائے کیا ہے، تو آپ رمضان کے بعد بھی اپنی صحت کا اسی طرح خیال رکھیں، تو آپ انشاءاللہ اب آپ کا معدہ جس کو آپ نے رمضان مبارک میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے یا جتنے بھی جہاں جن ممالک کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں کے لحاظ سے جتنے بھی گھنٹے بنتے تھے، آپ نے اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اس کو پھر آپ نے غذا دی۔ اب غذا کس طریقے سے دی وہ بھی میں نے رمضان مبارک کے اندر بتایا تھے، وہ سارے معاملات۔ لیکن اب آپ کو اپنے معدے کے اندر خاص طور پر ہمارے ہاں جو اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ فوراً ہمارے یہاں کھانا پینا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کھانا پینا بھی کوئی ہلکا پھلکا نہیں، باربیکیو چلتے ہیں۔ عید کے موقع پر اچھے خاصی جو ہے باربیکیو چل رہے ہوتے ہیں اور نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا تسلی کر کے آپ ضرور یہ چیزیں کھائیں، لیکن کھاتے بھی ہیں تو بالکل چھوٹا پورشن لیں، بالکل تھوڑا سا۔ آپ بالکل باربیکیو لیں، گرل لیں، لیکن تھوڑا سا۔ زیادہ لیں گے تو آپ کے لیے پھر آگے یعنی کہ عید کو انجوائے کرنا مشکل ہو جاتا، اور اکثر لوگوں کا ایسا ہی ہوا ہے، وہ بیچارے بیمار پڑ گئے اور زیادہ کھایا، زیادہ کھانے سے ہی ساری بیماریاں ہیں، کم کھانے والے تو صحت مند ہی رہتے۔ تو اس لیے اب خاص طور پر میں یہاں یہ ذکر کر لوں کہ وہ لوگ جن کو یعنی کہ کانسٹیپیشن کی شکایت ہے، قبض کی شکایت ہے، اور اسی طریقے سے انہیں پیٹ میں بادی کی شکایت بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے آپ کے آنتوں کی صفائی نہ ہو تو یہ ساری صورتحال پھر جنم لیتی ہے، اس سے سر بھاری رہتا ہے، آپ کے کاندھے بھاری رہتے ہیں، جسم میں سستی اور کاہلی رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آنتوں کے اندر فضلہ موجود ہے، آپ کے آنتوں کے اندر گندگی اور تعفن موجود ہے۔ اب اس کی صفائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان مبارک گزر چکا ہے، اب آپ کیا کریں کہ جس دن آپ کی چھٹی ہو، جیسے کل ویکینڈ بھی ہے اور یعنی کہ آج ویکینڈ ہے، تو آپ کیا کریں کہ آج رات کو آپ سنا مکی لے لیں۔ سنا مکی مل جاتی ہے بہت آسانی سے، اگر وہ نہیں ملتی تو پھر آپ کو دوسرا بھی ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اگر سنا مکی مل جائے تو آپ سنا مکی کو یعنی کہ تقریباً آپ اس کے لے لیں 2 ٹیبل اسپون، آپ اس کی پتیاں لیں، اس کو تقریباً 3 کپ پانی کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابال لیں۔ ابالنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اب جب وہ تقریباً 3 کپ جو ہے وہ 1.5 کپ رہ جائے تو آپ اس کو اتار لیں۔ اس کو 1 کپ کو چسکی لے کر رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ چسکی لے کر کیا مراد ہوتا ہے، یعنی کہ آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیں، پی کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز صبح 4 بجے آپ جو تہجد کا وقت ہے، آپ ماشاءاللہ اس وقت اٹھ جائیں گے، اور ماشاءاللہ پھر آپ کو حاجت ہوگی، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کریں کہ اس کے بعد پھر آپ قہوہ بنا لیں، سونف کا قہوہ بنا لیں، اور سونف کا قہوہ جو ہے وہ سارا دن آپ پیتے رہیں، سونف اور پودینے کا قہوہ، سونف اور پودینے کا قہوہ لے لیں، بس وہ پانی پیتے رہیں تاکہ اندرونی طور پر آپ کی اچھی صفائی ہو جائے۔ اور جب صفائی ہو جائے تو پھر اب کھانا بھی کون سا استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے بریڈ وغیرہ، روٹی وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھانی، پھر آپ نے کھانی ہے کھچڑی بنا لیں، ہری مونگ کی دال کے اندر موٹے چاول کی کھچڑی بنا لیں، اس کے ساتھ دہی کھا لیں۔ اچھا زیادہ نمک کا استعمال نہ کریں۔ ہمارے دیکھیں استاد حکیم کا یہ طریقہ تھا، وہ ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ بھائی ہفتے میں البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ مہینے میں تقریباً 1 دن آپ اپنے پیٹ کی صفائی کا کریں اندرونی طور پر۔ دیکھیں ہم اپنے ظاہری طور پر ایک ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی 3 دن اگر ہم نہ نہائیں
تو ہمارے جسم میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے، ہمارے جسم میں جو ہے وہ انسان ہے نا، زندہ انسان ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہمیں ظاہری طور پر نہانا پڑتا ہے، صاف ستھرے رہتے ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو کیا ہمیں اس چیز کا بھی کبھی احساس ہوا ہے کہ اندرونی طور پر بھی ہمیں صفائی کرنی چاہیے؟ تو اندرونی طور پر صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سنا مکی کا قہوہ بنائیں اور آپ اسے استعمال کریں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کہا کہ دن میں ایک چینک، ایک تھرماس جو ہے وہ بنا کر رکھ لیں قہوے کا، سونف اور پودینے کا، اور وہ آپ جو ہے وہ سارا دن وہ قہوہ بار بار پیتے رہیں۔ آپ کو پیاس لگے آپ وہ پانی پیتے رہیں، ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے آپ بالکل مرچ مسالوں والے کھانے بالکل استعمال نہ کریں۔ دہی کے ساتھ آپ یعنی کہ کھچڑی کھا لیں، وہ بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ آپ پورج وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، سادی غذائیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر وہ لوگ جو یعنی کہ اپنے پیٹ کی صفائی چاہتے ہیں اور پیٹ کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ان چیزوں کی بے احتیاطی کریں گے، یعنی کہ نمک کا زیادہ استعمال، مرچ مسالے کا زیادہ استعمال، اس سے جسمانی طور پر یہ الرجک کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر ان کے جسم میں الرجک ہو سکتی ہے، ان کو خارش ہو سکتی ہے، یہ ساری یعنی جلدی بیماری کسی نہ کسی لحاظ سے ان کو ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پیٹ صاف کرنے کے بعد اپنے غذا کا بہت زیادہ احتیاط غذا میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے۔ اگر غذا میں احتیاط نہیں رکھیں گے تو یقیناً آپ نے اندرونی طور پر دیکھے نا، جب آپ گھر میں خواتین جو ہے گھر کے اندر وہ لگاتی ہیں، مپ وغیرہ پھیرتی ہیں اور پورے صفائی ستھرائی کرتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی تھوڑی دیر اس کو سوکھنے دو، صفائی ستھرائی ہونے دو، اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے اندرونی طور پر جب آپ نے اندرونی طور پر صفائی کی ہے تو اب آپ کو غذا کے اندر بھی ایسی غذائیں آرام سے کھانی ہیں کہ جو آپ کے معدے کو متاثر نہ کریں، آپ کی آنتوں کو متاثر نہ کریں۔ تو یہ ایک ضروری امر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام دوسرا طریقہ علاج میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی صفائی چاہتے ہیں اور ویکلی اگر آپ اپنی صفائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ منتھلی صفائی یعنی کہ پیٹ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسٹر آئل بہترین چیز ہے۔ کیسٹر آئل آپ کی آنتوں کو جو ہے نرم رکھتی ہے اور آپ کی آنتوں کو جو ہے وہ یعنی نرم ملائم رکھتا ہے اور آپ کی آنتوں کے اندر جو ہے وہ خشکی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 1 کپ دودھ کے اندر 1 ٹیبل اسپون آپ کیسٹر آئل لے لیں، اچھے والا کیسٹر آئل ہونا چاہیے، آرگینک ہونا چاہیے، اس کو آپ لے لیں، اس کو ڈال کر نیم گرم دودھ ہو اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون آپ یہ ڈال کر یعنی کہ کیسٹر آئل ڈال کر اس کو مکس کر کے اس کو پی لیں۔ اس کو پی کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہی طریقہ اختیار کریں گے، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پیتے رہیں سارا دن، انشاءاللہ آپ کے اندرونی پیٹ کی صفائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔